یہ منظر دیکھا کہ چڑیا نے اپنے بچوں کو یوں ڈھانپ رکھا تھا محبت میں کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ آج قصص الحدیث سیریز میں سے 25ویں اسٹوری پیش خدمت ہے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ایک صحابی وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مسافر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس کے جسم پہ جو ہے چادر تھی، اور اس کے ہاتھوں میں چادر کا جو ہے ایک حصہ تھا، اور اس چادر کے حصے میں کچھ موجود تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اس میں سے مجھے چڑیا کی اور اس کے بچوں کی آواز آنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں گزر رہا تھا تو مجھے چڑیا کے بچوں کی آواز آئی۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو میں اس درخت کے پاس، گھونسلے کے پاس گیا، اور وہاں سے میں نے ان بچوں کو چادر میں ڈال لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ان کی ماں جو ہے میری طرف آئی اور میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی، تو حتیٰ کہ میں نے چادر کا کچھ حصہ کھولا تو وہ ماں بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ کر چادر میں بیٹھ گئی، یعنی بچوں کی محبت میں اس نے اپنے آپ کو قیدی بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا تو پیارے نے، دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، وہ اس واقعے سے اللہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کو کھولو اور زمین پہ رکھو۔ زمین پہ چادر کو رکھا، اس کو کھولا تو یہ منظر دیکھا کہ چڑیا نے اپنے بچوں کو یوں ڈھانپ رکھا تھا محبت میں کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تمہیں چڑیا کی اس محبت کو دیکھ کے تعجب ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہیں اللہ کے رسول، ہمیں بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوالذی بعثنی بالحق، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، من ام الافراخی بفراخیہا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ماں اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ کی قسم اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کہ میرے عزیزوں، کتنی عجیب حدیث ہے، کتنا عجیب واقعہ ہے۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ غالباً بخاری یا مسلم میں ایک جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کھانا پکا رہی ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور اس کا بچہ جو ہے تندور کی طرف بار بار بھاگ رہا ہے، اور وہ بار بار اس کو روکتی، وہ دوبارہ تندور کی طرف جاتا، ماں اس کو دوبارہ روکتی، کیونکہ تندور میں ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی اور ہنڈیا کے نیچے لکڑیاں تھیں۔ یہ عمل ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اس ماں کی بچے سے محبت کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ محبت تو حیران کن ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرح ایک تاریخی جملہ فرمایا واللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ یہ ماں اللہ کی قسم اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر بھی میرے عزیزوں، اللہ کی محبت کا عالم دیکھیں۔ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ میرے بندوں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے، میرے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، تم مجھے چھوڑ کے شیطان کی طرف جا رہے ہو، شیطانی راستوں پہ چل رہے ہو۔ قرآن میں اللہ ایک اور جگہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ میرے بندو تمہیں مجھ جیسے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا کہ تم مجھ سے دور ہو گئے؟ اللہ ہم سے شکوہ کر رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادوں کو پورا کروں گا۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ تم زمین آسمان کے برابر بھی گناہ کر لو، زمین کو گناہوں سے بھر دو، آسمان کو گناہوں سے بھر دو،
پھر تم توبہ کرو گے تو میں تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کیوں معاف کیا۔ دیکھو میں نے قصص الحدیث کی جو ریکارڈنگ کری، 24واں 25واں واقعہ ہے، کیا ان حدیثوں سے پتہ چلا؟ ساری زندگی وہ عورت زنا کا کام کرتی رہی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو بھائی اللہ تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے میرا بندہ کوئی نیکی کر لے اور وہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے۔ تو میرے عزیزوں، دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی ہے، 60-70 سالہ زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کتنی بڑی ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین سے آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک چڑیا 1000 سال بعد آئے اور ایک دانہ کھائے۔ ایک وقت آئے گا یہ سارے اربوں خربوں دانے ختم ہو جائیں گے جو چڑیا 1000 سال بعد آ کے کھائے گی، مگر جنت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو کفر پہ مر گیا، جہنم کی زندگی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا مزارۃ الآخرہ، دنیا کو اللہ نے آخرت کی کھیتی کے لیے بنایا ہے، آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں۔ تو میرا عزیزو، جتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی کی جگہ مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اولاد عیاشی کر رہی ہوتی ہے، باپ کو چتر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان بے وقوف باپوں میں شامل ہو تو بھائی مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لو۔ تو بھائی یہ جو حدیث کا جو واقعہ بیان کیا گیا، اس سے اگر تھوڑا سا بھی آپ کو فائدہ ہوا ہو تو کوشش کریں ثواب کی نیت سے اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، شاید کوئی گناہ گار توبہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے توبہ کی ایک ہی شرط حدیث میں الندم توبۃ، بس بندے کو ندامت آ گئی میں نے اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کیا، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بھائی اس سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو، کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو پھیلائیں تاکہ شیطان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، اور یہ واقعہ آخرت میں میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔